سے یہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے تو طلاق کے کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ابھی رہنما ہمارے ساتھ علامہ جمیل بیگ جلالی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے رائے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے طلاق کے بڑھتے رجحان جو ہے اس پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ اس کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں اور عدم برداشت لوگوں میں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو مرد و زن کا اختلاط ہے، رات دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ لائیو یا آڈیو چیٹ کے ذریعے آپس میں تعلقات استوار کرنا، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس دین اسلام کے اندر مرد و زن کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عورت اور مرد جس مقام پر بھی ہے اس کے منصب کے خیال لحاظ رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول نے اس کے احکام بھی جاری فرمائے ہیں۔ جب ایک عورت ماں کے مقام پر ہوتی ہے تو وہ ایک شفقت اپنی اولاد کو عطا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہوئی ہے۔ جب یہ بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر یہ بہن ہے تو انسان کی عزت ہے، اور اگر یہ بیوی کے روپ میں آتی ہے تو اس کا وقار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جوانوں اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کی استطاعت ہے اور تمہارے پاس مال ہے تو تم مال خرچ کر کے نکاح کرو۔ اگر تم نکاح نہیں کر سکتے، اتنا مال نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتے، تو روزے رکھو، یہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ بدی سے بچ جاتی ہے، دوسری عورتوں کی طرف اٹھنے سے بچ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو تسکین کا مرکز بنایا نکاح کی وجہ سے۔ اور اگر انسان کے نکاح میں کوئی عورت آ جائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور اطاعت کرے اپنے شوہر کی، اور اگر شوہر اس کا گھر میں نہیں ہے، کسی جگہ چلا گیا ہے، تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اور اپنے گھر میں ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے۔ اور چاہے جائے کہ شوہر گھر میں ہے یا نہیں ہے، اب سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے کہ شوہر گھر میں بھی ہے، دوسرے روم میں ہے، تو اس موقع پر وہ کیا ہوتا ہے کہ لائیو چیٹ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو غیر محرم ہے، نامحرم ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہے۔ نامحرم کے ساتھ بات کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی بھی مرد کے ساتھ جو کہ اجنبی ہے، جو نامحرم ہے، اس سے جو تعلق استوار کرے گا فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے، تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک حد کو قائم کیا ہوا ہے، اس حد کو تجاوز کریں گے تو نقصان اٹھے گا۔ جب عورت شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلے گی تو اسے ایسا نقصان اٹھانا پڑے گا جس سے ساری زندگی اسے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ خواتین جو سوشل میڈیا کے ذریعے چیٹ، جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یا ٹویٹر ہے، یا دیگر ذرائع ابلاغ ہیں سوشل میڈیا کے، اس میں اگر وہ غیر محرموں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتی ہیں تو وہ انتہائی ناجائز کام کرتی ہیں، وہ غیر شرعی کام کرتی ہیں۔ ایسے غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے حالیہ دنوں میں پچھلے دن گزرا کہ 14 اگست والے دن مینار پاکستان میں جو واقعہ رونما ہوا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس کے واقعے کی جب تحقیق سامنے آ رہی ہے میڈیا کے ذریعے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ خاتون جو اس وقت مظلوم بن کے سامنے آ رہی ہے، وہ نیم برہنہ لباس میں لوگوں کو دعوت دے کے آ رہی ہے، اور پھر جب لوگ قریب گئے ہیں ایسا لباس جو کہ نیم برہنہ ہے، پھر وہ عورت ہے۔ عورت ویسے ہی اپنے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے کہ یہ پردے کے قابل ہے، یہ چار دیواری کے اندر رہنے والی ہے، یہ بھائیوں اور باپ اور شوہر کے سائے کے اندر زندگی گزارنے والی ہے۔ اگر ان ہستیوں کو، ان محرموں کو چھوڑ کر وہ غیر محرموں کے ساتھ چلتے پھرے گی تو پھر لوگ جو ہیں وہ نوچیں گے بھی، ان کے لباس کی طرف بھی آئیں گے، ان کے جسم کو بھی نوچیں گے۔ تو ایسا معاملہ کوئی بھی شخص عزت دار یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی یا میری بہن یا میری ماں یا میری
بہو جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہو تو چاہیے سوشل میڈیا کا استعمال جائز تو طریقے اس کے ذریعے اس کا کیا جائے. اس سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے, اس سے کلاسز لی جا سکتی ہیں, اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ابلاغ و تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے, ملکی حالات سے واقفیت لی جا سکتی ہے. ان چیزوں کو استعمال کیا جائے, نہ کہ اس طرح غیر شرعی طریقے کو اختیار کر کے نامہر مردوں کے ساتھ دیر رات تک باتیں کرنا اور پھر ان سے ملاقات کا سلسلہ بڑھانا, پھر آگے یہ دعوت زنا کی طرف جائے گا, پھر وہ غلط حرکتیں کریں گے اور حدوں کو کراس کریں گے, جس کی وجہ سے یہ طلاق تک نوبت پہنچے. حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نیک بخت میں سے ہیں, نیک عورت, اچھا مکان اور اچھی سواری. فرمایا 3 چیزیں ہی بدبختی کی علامت ہے. بری عورت اگر کسی کے نصیب میں مل جائے, اسی طرح برا مکان اور بری سواری جو ہے یہ ہے. طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے یہ ناپسندیدہ چیز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال کی حلال کردہ چیزوں میں سے جو اللہ کو ناپسند ہے, یعنی یہ ہے حلال مگر اللہ اسے ناپسند کرتا ہے, اور وہ طلاق ہے. یہ طلاق جو ہے اس کے بارے میں ہماری قوم جو ہے وہ جہالت کے اس دہانے پہ کھڑی ہے کہ انہیں نہ نکاح کے احکام کا پتہ ہے, نہ طلاق کے مسائل کا پتہ ہے. پھر کچھ ایسے لوگ کمزور پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر پھر دوبارہ اپنا تعلقات استوار کرتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح جھوٹ موٹ بول کر غلط بتا کے فتویٰ حاصل کر کے اور ساری زندگی حرام کی گزارتے ہیں. پھر آگے ان کی اولاد بھی جو ہے وہ بھی ناجائز ہوتی ہے. تو ناجائز اولاد جب ہوگی تو وہ معاشرے کا ناسور بنے گی. اگر انسان پہلے ہی دین و قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے تو ایسی نوبت نہیں پہنچے گی.